بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے تھمنیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ تسبیح نے بندوق کو ہرا دیا۔ یہ پڑھا تھا آپ نے تھمنیل پر پڑھ کر آپ نے حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پہ آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں، کون سا موضوع ہے، کون سی گفتگو آج رہے گی آپ سے۔ دیکھیے آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ۔ اللہ والوں کی وہ شان ہے کہ اللہ والے جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کیا، اس لیے وہ جو بھی ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا فرما دیتا ہے۔ ادھر زبان سے نکلتا ہے ادھر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو قابل فخر ہیں وہ لوگ، لائق فخر ہیں وہ لوگ، لائق صد احترام ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی عزت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی شان ہے، عظمت ہے، تکریم ہے۔ وہ قابل قدر ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ولیوں کے دامن کو تھاما اور قرآن کے دامن کو تھاما اور اہل بیت پاک کے دامن کو تھاما اور اولاد علی اور آل نبی کے دامن کو تھاما۔ مصطفیٰ جان کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے عزیزو، اگر ایمان کی مضبوطی چاہتے ہو، ایمان کو دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اہل بیت پاک کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو ولایت کہاں سے نکلی؟ اسی گھرانے سے ولایت نکلی ہے جو نبی کا گھرانہ ہے، علی کا گھرانہ ہے۔ تو علی کے گھرانے سے ولایت کا جو درخت ہے وہ علی کے گھر میں ہے، ولایت کا جو درخت ہے وہ حضرت علی ہیں، اور اسی درخت کی شاخیں نکلی ہیں جو آج پوری دنیا میں ولی موجود ہیں، اولیاء اکرام موجود ہیں، ولیوں کی جماعتیں موجود ہیں۔ یہ حضرت علی کا صدقہ ہے اور حضرت علی پر میرے نبی کا صدقہ ہے۔ تو میرے عزیزو، جس نے اولیاء اللہ کا دامن تھاما تو اس نے ولیوں کے سردار غوث اعظم کا دامن تھاما، اور جس نے غوث اعظم کا دامن تھاما تو اس نے حضرت علی کا دامن تھاما، اور جس نے حضرت علی کا دامن تھاما اس نے عثمان غنی کا دامن تھاما، اور جس نے عثمان غنی کا دامن تھاما اس نے عمر فاروق اعظم کا دامن تھاما، اور جس نے عمر فاروق اعظم کا دامن تھاما اس نے حضرت صدیق اکبر کا دامن تھاما، اور جس نے حضرت صدیق اکبر کا دامن تھاما تو اس نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن تھاما، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ مل گیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جو نبی کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، سمجھ لو کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، آخرت میں آپ کو جنت عطا فرمائی جائے گی۔ ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا اپنے نبی کے صدقے میں۔ تو میرے عزیزو، اولیاء اکرام پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے ہیں ٹرین سے۔ اب گولڑا شریف کے ہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، جب ٹرین رکی تو اسٹیشن پر آپ اترے تو اللہ والوں کا یہ وتیرہ رہتا ہے، یہ وتیرہ رہا اور یہ طریقہ رہتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔
سفر میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جنگلات میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے جاگتے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہے، اترے اسٹیشن سے نیچے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کے ساتھ میں ایک پولیس آفیسر بھی اترتا ہے، انگریز آفیسر بھی اترتا ہے، اس کے کاندھے پہ بندوق پڑی ہے اور بابا جی کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ وہ کہتا ہے بابا جی یہ کیا ہے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں تو بتا یہ تیرے کاندھے میں جو پڑی ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بابا جی بندوق ہے۔ تو بابا جی سے پھر کہتا ہے بابا جی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو بابا جی فرماتے ہیں یہ تسبیح ہے، اس تسبیح سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کہا بابا جی یہ تسبیح کس کام آتی ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں پہلے تو بتا تیری یہ بندوق کس کام آتی ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ بابا جی یہ بتائیے، بابا جی یہ بتائیے کہ یہ تسبیح آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ تو بتا تجھ کو یہ بندوق کہاں سے ملی ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے گورنمنٹ سے ملی ہے، سرکاری گورنمنٹ سے یہ بندوق مجھے ملی ہے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں یہ تسبیح مجھے پیروں کے پیر غوث اعظم کے دربار سے ملی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تسبیح کس کام آتی ہے؟ تو بابا فرماتے ہیں یہ تو بتا یہ بندوق کس کام آتی ہے؟ تو کہا کہ چلو جنگل میں چلتے ہیں بابا جی، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بندوق کس کام آتی ہے۔ اب جنگل میں چلے گئے، بابا جی بھی جنگل میں چلے گئے اور وہ پولیس آفیسر بھی جنگل میں چلا گیا اور لے جا کر کے جنگلوں میں لے گیا اور ایک پرندے کو اڑواتا ہے بابا جی سے۔ بابا جی سے کہتا ہے یہ پرندہ اڑائیے۔ پرندہ جب اڑایا گیا تو اس نے نشانہ جمایا اور اس میں سے گولی نکلی اور پرندے کے سینے پر پڑی، پرندہ زمین پر پھڑ پھڑا کے مر گیا۔ اب جب مر گیا تو کہتا ہے کہ بابا جی دیکھ لیا آپ نے میری بندوق کا کمال، کہ یہ میری بندوق جو مجھے گورنمنٹ، سرکاری گورنمنٹ سے ملی ہے، یہ زندہ چیزوں کو مردہ بنانے کے کام آتی ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم بتاتے ہیں تجھے۔ جب وہ پرندہ مرا ہوا مردہ پڑا ہوا ہے زمین پر، تو بابا جی نے تسبیح پڑھی اور دم کرنے کے بعد میں 7 مرتبہ اس تسبیح کو گھمایا۔ جب 7 مرتبہ گھمایا تو پرندہ پھڑپھڑانے لگا، اس میں حرکت پیدا ہو گئی، پھڑپھڑایا، تھوڑی دیر پروں کو اس نے پھڑپھڑایا اور ہوا میں لہرا گیا۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ یہ تیری بندوق زندہ چیزوں کو مردہ بنانے کے کام آتی ہے اور میری یہ تسبیح مردہ چیزوں کو زندہ کرنے کے کام آتی ہے۔ اور تجھے یہ بندوق جو ملی ہے وہ گورنمنٹ، سرکاری گورنمنٹ سے ملی ہے، اور مجھے یہ تسبیح سرکاروں کے سرکار، سرکاروں کے سرکار، پیروں کے پیر، بڑے پیر کی بارگاہ سے ملی ہے۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے نا۔ انہوں نے ایک مردہ پرندے کو زندہ کر دیا اپنی تسبیح سے۔ حقیقت میں زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن انہوں نے تسبیح گھمائی، دم کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور پرندہ زندہ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو آپ سچے بن جائیے، نیک بن جائیے، پرہیزگار بن جائیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ سے ڈرے گا۔ ایمان والوں سے اللہ نے کہا، بے ایمانوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، منافقین سے نہیں کہا، مشرکین سے نہیں کہا، بلکہ ایمان والوں سے کہا کہ جو ایمان والے ہیں وہ ڈریے۔ تو ایمان والوں کو ڈرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے بعد میں یہ کرنا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، میرے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، میرے مقرب برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، تو پھر تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی،
تم دنیا میں جب تک رہو گے مومن بن کر رہو گے، اور جب تم مرو گے تو مسلمان بن کر مرو گے۔ تو میرے عزیزو، ہم کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔